ہے نا بھی؟ 5 لفظ ہمارے بن گئے جناب حال کے، 5 بن گئے ماضی کے. تو آج ہم نے دونوں کو سامنے رکھا، فعل کی دونوں حالتوں کو. ماضی کی حالت اس میں سے 5 مفرد نکالے اور 5 ہی مفرد حال کے نکالے. تو اس طرح 10 جملے ہمارے ایک لفظ سے مکمل ہوئے. ٹھیک ہے. اب کوئی اور فعل لے لیتے ہیں، ضربہ لے لیتے ہیں. ضاد را با اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے. اب اس کا جو مصدر ہے وہ دربن ہے. یہ مجھے پوچھیں آپ نے دربن کیسے کہا ہے؟ اہل زبان نے یہ ڈائی دی ہے مصدر کی کہ یہ ڈائی ہے دربن کی، ضاد کی. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے یاد کرنا ہوگا، ہو جائے گا آٹومیٹک. اس کو ایسا کرنا کہ رٹے لگائے جائیں ضرورت نہیں ہے. اب اس سے ہم نے وہی طریقہ کرنا ہے کہ پہلے ضاد را کے اوپر با کے اوپر 3 زبریں لگا لینی ہے ہر ایک کے اوپر، تو لفظ ضربہ بن جائے گا. پھر اب ایک نیا چیلنج آ گیا ہے. ہم نے فاتح یفتح کر لیا تھا، لیکن ضربہ ہم یضربو نہیں کریں گے، یضربو. یہ ایک نئی بات کھلے گی کہ عربی کے بہت سارے الفاظ ایک ڈائی پہ نہیں رہتے، بدلتے ہیں دوسرے میں، تیسرے میں. تو اس طرح 6 مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. وہ 6 کی 6 شکلیں اپنی مرضی سے نہیں بنائی جاتی، اہل زبان نے بنائی ہوئی ہیں. ان کو ہم استعمال کر کے ہی پکا کر لیں گے. فی الوقت کوئی بندہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کر لے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بہرحال ضربہ سے فعل جو مضارع بنے گا وہ ضربہ سے یضربو نہیں ہوگا، یضربو. یہ ڈائی کے اعتبار سے ہے، اہل زبان نے اس کو اس طرح بنایا ہے. تو ہم اس کو یضربو سے ترجمہ کریں گے. ترجمہ کرتے وقت را کے نیچے زیر لانے سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس کے پڑھنے کے لیے ہے، بولنے کے لیے ہے. لیکن اس کو آپ کہیں کہ فاتح یفتح کی وجہ سے یضربو ہوا ہے، تو ترجمہ جو اس ڈائی پہ ترجمہ آ رہا ہے وہ اسی ڈائی پہ ترجمہ رہے گا. تو ضربہ سے کہیں گے ضرب، جیسے فتح کیا، ضربتو، ضربتا، ضربتی، ضربا، ضربت. ترجمہ کرتے ہیں ضربتو میں نے مارا، ضربتا ضربتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ضربا، ضربت، اس مؤنث نے مارا. اچھا، اسی طریقے سے ہم لے کے آتے ہیں یضربو. یہ ڈائی بنی یضربو. اچھا جی، اسی ڈائی کے ساتھ ہم الف لگانے لگے ہیں یا کو ہٹا کے، اضربو. اضربو میں مارتا ہوں، تضربو تو مارتا ہے، تضربین تو ایک مؤنث مارتی ہے، یضربو وہ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مارتا ہے. تضربو وہ ایک مؤنث مارتی ہے. تھوڑی خاموشی چھائی ہے اس لیے کہ لکھا ہوا نہیں ہے اور پریکٹس بھی نہیں ہے، تو سوچ سوچ کے ترجمے کرنے سے زبان نہیں آتی. صحیح ہے. سوچ سوچ کے ترجمے کرنے سے زبان نہیں آتی. تو کیا کریں گے؟ آپ گردان یاد کریں گے. اب گردان کی ہمیں ضرورت پڑی جو ہم بار بار کہہ رہے تھے. تو چلیں آج ہم ایک پریکٹس کرتے ہیں. فاتح، فاتحا، فاتحو، فاتحت، فاتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتح. اچھا ماشاءاللہ. اسی کا آپ مضارع بنائیں. یفتح، یفتحانی، یفتحون، تفتح، ویٹ کوئی روڑا بن گیا جی، حافظ صاحب نے کوئی گل بار گڑبڑ کر دیتی ہے. دوبارہ جی، یفتح، یفتحانی، یفتحون.
ہاں جی دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، کلیئر نہیں ہے کانسیپٹ۔ غائب کے سیغوں کے ساتھ یا آئے گی سوائے چوتھے سیغے کے۔ جو بات ہم نے یہاں پہ کی ہے یہ تا رہے گا، باقی پانچوں یا کے ساتھ آئیں گے۔ یفتح، یفتحانی، یفتحون، تفتح، آگے کیا ہو گیا جی؟ شروع سے پھر پڑھ جاتا ہے۔ پڑھیں جی پڑھیں۔ یفتح، یفتحانی، یفتحون، تفتح، تفتحانی، یفتحنا۔ دوبارہ 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 جی دوبارہ۔ یفتح، یفتحانی، یفتحون، تفتح، تفتحانی، یفتحنا، تفتح، تفتحانی، تفتحون، آپ نا وہ کس کے پاس ہے فعل مضارع کی گردان، تاکہ سب کو دکھائی جائے؟ فعل مضارع کی گردان ہے؟ او ہو دیکھنا جی، لو جی آپ سامنے رکھیں، یہی کتاب ان کو دیں، یہ سیم کتاب ہے، صفحہ نمبر 20 ہے نا؟ ہاں 20 ہے۔ لو جی اب کتاب کی ضرورت پڑے گی، اس کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اسی ڈائی کے اوپر دیکھیں جی، یفتح، یفتحانی، یفتحون، آگے تبدیلی آئی ہے جی، کیا؟ تفتح، یفتحنا، ٹھیک ہے کلیئر ہے؟ تو یہ گردان یاد کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ضربا سے یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، تضربانی، یضربنا، یضربنا، یہ دیکھیں نا جی بار بار میں اس پر دھیان دلوا رہا ہوں آپ کا، یضربنا، پھر تضربو، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، پہلے بھی تضربنا تھا اب بھی تضربنا ہی، اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر پکا ہوا ہے نا، مطلب کوئی فرق نکلا ہے۔ تو اس کے بعد اضربو، نضربو، تو ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ کون کر سکتا ہے؟ آپ ایک سانس میں گردان کر سکتے ہیں جی؟ کسی کی بھی کر دیں، ضربا سے کر لیں، ماضی کی چلو کر لیں، چلو مضارع کی بھی کر دیں، اس کو تو مطلب آپ کو آتی ہے، ذرا اونچی بات سے کریں۔ ایک سانس میں، شرط یہ ہے جس کو ایک سانس میں آئے گی نا اس کو گردان آتی ہے، دوسرے کو نہیں آتی۔ سوچا تو گیا کہ اور سوچی پیادے بندہ گیا، بالکل فٹ ایگزامپل ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ ہاں جی، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ یہ جو فکر سوچ آپ آنکھوں سے کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ روڈ پہ گاڑی چھوڑ دیں اپنی سپیڈ سے چل رہی ہے، بالکل۔ دیکھیں ازبر اس کو ہی کہتے ہیں، جب تک آپ اس پہ نہیں آئیں گے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ میں دونوں گردانے ایک سانس میں کر دیتا ہوں، آپ ماضی اور مضارع۔ یہ آپ نے ماشاءاللہ سب سے بیسٹ حال کی اگزامپل وہ اپنے خادم سین رضوی مرحوم، وہ کرتے تھے گردانے، ہم نہیں کر سکتے ان کی طرح، سیدھی سی بات ہے۔ ایسے بندہ کہ جی میں بھی کر سکتا ہوں، نہیں ہوتا۔ اینی تو یہ آپ دو گردانے آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسرا حصہ ہے فعل ماضی۔
تفصیل میں کیا ہے فعل ماضی جی؟ فعل ماضی کو بظاہر تو ایک لفظ ہی ہے، لیکن جب ہم باتیں کرتے ہیں تو باتیں کرتے وقت کہتے ہیں جی یہ تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، کل ہوا تھا، نہیں تھوڑی دیر بعد کی بات ہے، پہلے سے یعنی کچھ ہٹ کے بات ہے تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد کی گل ہے، پہلے دن ہی گل، اس سے بعد کی بات ہے، تو یہ بعد سے بات بعید ہو جاتا ہے، تو قریب آ جاتا ہے، یعنی ابھی ابھی ہوا ہے تو یہ بالکل ابھی ہوا ہے، یہ قریب کی بات ہے، لیکن ہو چکا ہے، ماضی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی کچھ کام ماضی میں مسلسل ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ہم نے بیان کرنا ہے کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، ہو رہا ہے ایسے کوئی بھی کام۔ ہم کویت میں رہتے ہیں جی کامہ لگواتے آ رہے ہیں، تو استمرار ہے نا اس میں کہ رہنا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن لگوا رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کچھ خواہشات آ جاتی ہیں کہ اگر میں پڑھا ہوتا تو آج میں بھی عزت سے بیٹھا ہوتا، افسر بنتا، کسی عہدے پہ ہوتا، کاش میں نے کاروبار کیا ہوتا، میرے پاس بڑے پیسے ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ شاید وہ اس طرف نہ جاتا تو نہ نقصان اٹھاتا، شاید وہ یہ نہ سوچتا تو یہ نہ ہوتا، شاید ایسا ہوا ہوگا، تو یہ خیالات ہیں، سوچ فکر ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو ایک تمنا بھی رہ جاتی ہے، میری تمنا پوری نہیں کرتا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس وقت لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ہمارا حساب نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی کچھ شکلیں ہمیں بنانی پڑیں گی، اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے اس کو کیٹیگوریکلی ڈیوائڈ کرنا پڑے گا۔ تو اہل زبان نے عربی زبان میں فعل ماضی کی 7 اقسام بنائی ہیں، 7 کچھ 6 لکھتے ہیں، کچھ 7 لکھتے ہیں، 7 کی ہی بات کرتے ہیں تاکہ شک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو فعل ماضی جس کو کہتے ہیں، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو کچھ بھی ہوا ہے ماضی میں وہ ماضی ہے، ابھی ہوا ہے، بعد میں ہوا ہے، یا ہوتا رہا ہے، واٹ ایور اٹ از ہے، ماضی کی بات ہے، جس کو کہتے ہیں مطلقاً، یعنی بالکل مطلق، ماضی مطلق، یعنی یہ ماضی کا کام ہے، یہ ماضی میں ہوا ہے، تو اس کو کیا نام دے دیا گیا؟ ماضی مطلق، ماضی مطلق، ٹھیک ہے۔ یہاں کچھ لکھا ہے میں نے اس حوالے سے، گزرا ہوا زمانہ بغیر وقت کی قید کے، وقت کی قید اس میں کیا ہے؟ ابھی ابھی، بعد میں، بار بار، شاید، یہ وہ تمنا کسی وقت کی، کسی وقت موقع کی، سب نہیں آئے گا، مطلقاً یہ بغیر کسی زمانے شرط کی قید کے جو گزرے ہوئے زمانے میں بات، اسے کہتے ہیں ماضی مطلق، ماضی مطلق۔ تو جیسے مختلف قصے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، آج کل آپ اس کو مطلقاً ماضی کا قصہ سمجھتے ہیں، یہ ڈھونڈنے نہیں نکلتے کہ اس کا سن اینڈ ڈیٹ بتائیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پہ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قریب بعید میں ہوئی ہے، لیکن اب یہ ماضی مطلق کی بات ہو گئی ہے۔ جب آپ سنتے ہیں اس بات کو کہ ماضی کیا کہ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں آپ اس ٹائم میں، اس قریب بعید کے شک میں نہیں جاتے۔ جو فوت ہو چکے ہیں کچھ دیر ہم یاد رکھتے ہیں، ہمارے اباؤ اجداد کا ہم حساب کبھی لگائیں، بڑا کوئی نیک آدمی ہو تو کہتے ہیں ہمارے والدین، والد صاحب یا والدہ صاحبہ کو بہت زیادہ خیال رکھنا، دادی تک دادے تک چلا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں خود نہیں پتا۔ جس دنیا کو لے کے ہم حسب و نسب سے لے کے تو اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں، دنیاوی نظام کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، اس حسب و نسب کی اوقات کیا ہے؟ اس کی اوقات باپ کی بیٹے تک اور بیٹے کی باپ تک ہے۔ کسی کو نصیب ہو تو دادا دیکھے یا نہ دیکھے، پھر بھی ہمیں یہ چیز جان نہیں چھوڑتی آ رہی، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کس کا حسب و نسب کس حالت میں تھا۔ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ 200 سال پہلے، 300 سال پہلے گارنٹی کے ساتھ میں یا میرے پہلے والے کہاں تھے؟ نو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں پختگی عطا فرمائے، ایمان میں پختگی عطا فرمائے۔
تو جناب ماضی کی بات ہو رہی تھی، تو جہاں پہ بغیر وقت کی قید ہو تو اس کو ماضی مطلق کہہ دیتے ہیں، قریب کی بات ہو تو ماضی قریب کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اب اس کو بنانے میں کیا کرتے ہیں، ایک لفظ ہے نا ماضی فتح، تو اگر ہم نے قریب کی بات کرنی ہے تو قد فتح، ابھی ابھی کھولا اس نے، ہم نے قد لگا کے قریب بنا لیا۔ بعید تھوڑا بعد کی بات کرنی ہے تو ہم نے کانا لگا دیا، کانا فتح، تو آٹومیٹک انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ تھوڑی دیر بعد کی بات ہے، کچھ دیر بعد، پہلے ہے کھولا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہے تیسرا کہ کسی چیز میں بار بار رپیٹ ہونا کسی کام کا، تو اس کو کہتے ہیں کہ استمرار، ماضی استمراری، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ماضی استمراری، ٹھیک ہے۔ کسی بات کا شروع میں آنا۔ اب اس میں ایک چینج آئی ہے جی، فعل مضارع کے شروع میں، یہ تھا فعل ماضی، یہ سارا دیکھیں فعل ماضی لکھا ہوا ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے، دھیان رکھنا اس کو۔ فعل مضارع کے شروع میں کانا لگا کے اگر ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کانا یضربو، تو وہ مارتا تھا، ٹھیک ہے، وہ مارتا تھا۔ اردو میں اگر اس کو اور طریقے سے ترجمہ کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے مارتا رہا ہے، استمرار آپ نے شو کرنا ہے، جاری، ہاں جاری رکھنا ہے اس کام کو۔ تو اس طرح آئے گا اس کا ترجمہ، کانا لگا کے کانا یذهب، یہ اوپر ہیں جملے لکھے ہوئے۔ اس کے بعد ہے ماضی شکیہ یا شکی، کچھ بھی بول لیں آپ، تو فعل ماضی کے شروع میں لعل لگا لیتے ہیں، فعل ماضی کے شروع میں جیسے قد کانا لگایا، اور استمرار کے لیے کانا مضارع کے سے پہلے لگایا، لیکن یہاں پہ لعل لگائیں گے۔ اگر ماضی تمنائی یا تمنا، اس کے لیے ہم شروع میں لیتا لگاتے ہیں، یا لیتا ما بھی لگتا ہے۔ یہ سوال بعد کے ہیں کہ لیتا اور لیتا ما میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم لیتا ما لگائیں تو کیا نہیں لگانا چاہیے، لیتا لگائیں تو کیا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنی اپنی افادیت ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں اگر لو لگاتے ہیں تو یہ شرط ہو جاتی ہے کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو ویسا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ جملے لکھی ہیں، ذہب ماضی مطلق، قد ذہب قریب، کان ذہب بعید، کان یذہب استمرار، لعل کیا ہے جی، ادھر سے لے مدد، شکی شاید، اوکے۔ اس میں ایک چیز یہاں واضح کر دی میں نے کہ ہوا یا زیدن، اب دیکھیں فوراً جس طرح اس کے بعد ذہب آیا، اس کے بعد ذہب آیا، اس کے بعد یذہب آیا، لعل کے بعد ذہب نہیں آیا جی، اس کے بعد میں فاعل ہے، ہاں جی بعد میں جی بالکل۔ یہ ہے کہ یہ اس کا ایک خاصہ ہے کہ جب آپ شکی میں بات کریں گے تو آپ اس سے پہلے ضمیر یا فاعل لے کے آئیں گے، پھر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد لو کے ساتھ لو زرعت لحصدت، اگر آپ بوتے تو کاٹتے، بویا ہی نہیں تو کاٹنا کیا ہے، تو یہ کاش میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ شرط میں آ گیا، لو یعنی ماضی شرطی آ گیا۔ یہ بہت کم کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، استعمال بھی بہت کم ہے، اکثر تو بک والے اس کو لکھتے بھی نہیں ہیں، تو زیادہ تر 4-5 ماضی تک کی بات رہتی ہے، تو ہمیں کاؤنٹ کرنے میں ضروری ہے کہ ہم ان سب کو کر لیتے۔ تو اس کے بعد ہے لیتا یا لیتا ما، تو لیتا تمنا کرنا، یا لیتنی کنت ترابا، تو تمنا تھی کہ کاش میں مٹی ہوتا، تو لیتا ذہابا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں لعل کے بعد یہ میں نے ریڈ لائن اس لیے لگائی تھی کہ دونوں کے لیے آگے والی بات جیسی ہے۔ لیتا کے ساتھ ڈائریکٹ آپ فعل نہیں لگاتے، لیتا ہو ذہابا،
وہ آپ گردان میں دیکھیں نا، وہ ساتھ ضمیر بھی بدلے گا اور فعل بھی بدلے گا. تو آپ کا یہ استعمال کرنے کا طریقہ ہے. ہم نے صرف یہاں پہ انٹروڈکشن دی ہے اس حوالے سے، لیکن آگے جا کے اس کے اوپر باقاعدہ بحث کرنی ہے. آج کا آپ کا باقاعدہ طور پہ فعل ماضی کی اقسام کا لیکچر، ہاف پورشن آپ کا درس کا یہ ہے کہ آپ نے فعل ماضی کی اقسام اور ان کی ایک ایک اگزامپل آپ نے یاد کرنی ہے. عربی میں، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، عربی میں کیسے بنتی ہیں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ فعل کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ اس طرح آپ کی فعل ماضی کی اقسام مکمل ہو جائیں گی. جزاکم اللہ خیر.